اب رمضان المبارک کا استقبال کرنا چلے تو سب سے پہلے وہ روایات کو اکھاڑ کر پھینک دے جو ہمارے باپ داداؤں سے ملی. اور آپ دیکھیں یہ قرآن پاک کی آیات آپ کی اس خطبہ میں پیش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے حوالے سے اس میں گفتگو کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اس فرامین کی طرف آؤ, اللہ کی کتاب کی طرف آؤ جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے, اور رسول کی طرف آؤ, تو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, کافی ہے ہمارے لیے جو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے پائی, جو ہم نے اپنی روایات سے پائی ہے, ہم نے خاندان سے جو پائی ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے یہ دیکھا. پھر اللہ تو ہماری یہ تزکیہ نبی مدینہ ہے. سوال اس بات کا ہے کہ ہمیں کا ہر شخص درست کرے, اور وہ کرنا بھی چاہتا ہے. یہ سب سے اہم پہلو ہے, درست کرنا بھی چاہتا ہے. لیکن وہ جو روایات ہمیں اپنے باپ داداؤں سے ملی ہے, جو روایات ہمیں اپنے معاشرے سے ملی ہے, جو روایات ہمیں اپنے خاندان سے ملی ہے, ہم اس کے اوپر ایسے جبری بن چکے ہیں کہ ہم قرآن کھول کر نہیں چاہتے, اور بار بار تنبیہ کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر میلان پیدا نہیں ہوتا ہے. کیا کاش کی ہم کاش اس کو قبول کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کے مہینے میں پہنچا دے, رمضان کے مہینے میں مجھے پہنچا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا کوشش اور محنت کرتے تھے تاکہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں, اپنے روح کو پاک کر سکیں. اور خاص طریقے سے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ایک لانگ سفر کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک کار ہو, تو آپ کار کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کار کی بیٹری کو چیک کرنا چاہتے ہیں, کار کی ہر ایک چیز کو, اس کے چکے کو, اس کے ٹائر کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں دھوکہ نہ دے اور ہمارا سفر مکمل نہ ہو سکے. اسی طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات کو بہت بڑھا دیتے تھے تاکہ آپ کا جو آپ کی روح جو پاک سے. خاص طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی جشن ہو, جب جشن بہارا ہو, کوئی اینیورسری ہو, تو آپ کس طریقے سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, کس طریقے سے آپ اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں, کس طریقے سے اس کو مزین کرتے ہیں, کس طریقے سے ہواؤں کو, فضاؤں کو معطر کرتے ہیں. ٹھیک یہی معاملہ ہمارا بھی رمضان المبارک کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں, ہم اپنے روح کو پاک کرنے کی کوشش کریں, تزکیہ کی کوشش کریں, اللہ سے تعلق کو اپنے مضبوط کرنے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کریں اور صدقہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن دوستوں اور ساتھیوں, ابھی رمضان المبارک سے پہلے ایک موقع گزرا ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. دراصل شب برات کا بھی جو ایک تصور کہہ لیجیے پایا جاتا ہے اسی عبادات کی قبیل سے جو آپ کے درمیان میں نے بیان کیا ہے, وہی پہلو تھا. لیکن ہم نے اس کو کیا کیا, ہم نے اس کو صرف ایک رات کے اندر سمیٹ کر دیا. آپ دیکھیں, ایک رات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ پورا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے. عبادات تو ہر مہینے میں, عبادات کو تیز کرنے کا مہینہ ہے, صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے, روزوں کا مہینہ ہے, اللہ سے تعلق کو جوڑنے کا مہینہ ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے صرف ایک رات کے اندر اس کو سمیٹنے کی کوشش کی. اور جب ہم عبادات کر رہے تھے تو ایسی عبادت کر رہے تھے کہ اس سے بڑا متقی کوئی شخص نہیں, اس سے بڑا کوئی تسبیح پڑھنے والا نہیں ہوگا. اپنی تقدیر بناتے رہے, اپنے گناہ معاف کرواتے
माहौल था सब इमाम साहब को फोर्स करने लगे कि जल्दी नमाज पढ़ाओ, मैं रात पूरी जगह पढ़ा। किसी ने नमाज पढ़ी और किसी ने नमाज भी नहीं पढ़ी, वो लोग जो तकबीर बनाने के लिए आए थे, जो अल्लाह ताला से मांगने के लिए आए थे, जो अपने नफ्स का तज़किया करने के लिए आए थे, फिर उनका कोई पता नहीं, मस्जिदें खाली हो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अक्सर लोग मेरी इस बातों पर इतराज करते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बयान करना चाहता हूं कि जब भी हम रमज़ान मुबारक का इस्तिक़बाल करना चले तो सबसे पहले वो रवायात को उखाड़ कर फेंक दे जो हमारे बाप दादा मुझसे मिली। और आप देखें, ये कुरान पाक की आयत आपकी इस खुतबे में पेश की गई है। अल्लाह ताला यहूद और नसारा के हवाले से इसमें गुफ्तगू करते हैं। वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अनज़लल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह की उस फरामीन की तरफ आओ, अल्लाह की किताब की तरफ आओ जो अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया है, और रसूल की तरफ आओ, तो कहते हैं, क्या कहते हैं? क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, काफी है हमारे लिए जो हमने अपने बाप दादाओं से पाई, जो हमने अपनी रवायात से पाई है, हमने खानदान से जो पाई, हमने अपने बाप दादा को करते हुए यही देखा। फिर अल्लाह पाक क्या कहता है? वलो अवलो काना आबाहुम ला यालमून शैया, क्या इसके ऊपर अमल करते रहोगे अगरचे उनके आबा व अजदाद ला यालमून शैया, कुछ भी ना जानते, कुछ भी उन्होंने गौर फिक्र ना किया हो इसके बारे में। वला यातदून, और ना ही वो हिदायत याफ्ता, ना हिदायत के रास्ते पर हो, फिर भी आप उसके ऊपर अमल करते रहेंगे। और खुद आप देखिए कि ये जो चीजें हैं ये किस किस चीजों को जन्म लेती है। एक शख्स है जो इस्लाम का मजहब मानने वाला नहीं, वो कहता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कहता है हमारे मजहब के अंदर इतने त्योहार आ गए कि हर त्योहार के मौके पर जेब खाली हो गई, हर त्योहार के मौके पर जेब खाली हो गई। हमारे दरमियान कपड़े बन रहे हैं, खिचड़े तैयार हो रहे हैं, जश्न बहारा मनाया जा रहा है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक जश्न बहारा मनाया? क्या खिचड़े और पकवान पक्के, क्या उनके लिए कपड़े? मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बड़ा एहतमाम किया जाता है शब बरात के मौके, और कितनी ऐसी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऐसी सरजमीन पे मैं मौजूद जाकर देखा हूं कि वहां रमजानुल मुबारक के महीने में कपड़े बने या ना बने, ईद के लिए बने, लेकिन शब बरात के लिए वो जरूर बनाते हैं, और फिर वही शब बरात वाला कपड़ा उठाकर वो ईद के लिए पहनना चाहते हैं। आप देखें हमने किन लोगों के दरमियान अपनी अपनी चीजों को उलझा दिया है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि एक डुबकी लगाओ पानी के अंदर और आपको पवित्रता हासिल हो जाएगी। बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूंगा, कई मजहब के लोगों की रवायात बनी हुई है। हमने भी ढूंढना चाहा कि यार हमारे यहाँ तो कोई ऐसी डुबकी नहीं है, क्यों नहीं हम ऐसी कोई रवायात को ढूंढ लेकर आते हैं जिसमें एक ही रात के अंदर पाक हो जाने वाली सिफात मौजूद है। कई जगहों पर कई रात्रियां मौजूद थी, फला रात्रि, हमने भी एक रात्रि को ढूंढा और उसका नाम तशबीह बना। रात्रि के माने रात होते हैं, इसीलिए हम भी ढूंढ ढांड कर रात वाला अल्फाज ले रहे हैं। और कभी आपने देखा होगा कि अल्लाह का आर्डर हो और आपको जश्न बनाने की कही जाओ रात का समय। कभी हमारी कोई ईद, कभी जश्न हमारा कोई रात को नहीं बनता, दिन के उजालों में मनाते हैं, हम अल्लाह की तकबीर और तस्बीह बयान करते हैं। रात का हमारा कोई त्योहार नहीं। और जिसके लिए आज कब्रिस्तान सजती है, हलवे, खिचड़े, जश्न, क्या उसमें कभी आखिरत का तस्वुर पैदा हो सकता है? आप खुद देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला था, तहज्जुद में जब उठते थे तो ये चाहते थे कि हम अल्लाह के सामने सरापा तज़र्रुअ बन जाए, आजिज़ी और इंकिसारी का मजमुआ बन जाए।
اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ ساری دنیا اللہ تیرے لیے انکساری کا مجموع قرآن پڑھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے کسی مصنف کو پڑھا ہوگا اور بہترین مصنف ایک اچھی کتاب لکھ رہا ہو تو دل یہ کہتا ہے کہ اے کاش کہ میں نے اپنے جیون میں اس لکھاری کو، اس مصنف کو ایک مرتبہ میں ملاقات کی، اور جب کبھی ملاقات ہو جاتی تو سر آپ کی کتاب میں نے پڑھی تھی، بڑی عمدہ کتاب تھی، میرا دل یہ چاہتا ہے، شوق بڑھ جانا چاہیے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، قرآن جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کے اندر کبھی اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے میرے دوستوں، ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ایک پرائمری کا بچہ جب اپنا ایگزام دیتا ہے، اس کے والدین بھی یہ بتاتے ہیں، اس کے ٹیچر بھی بتاتے ہیں، اس کے اسکول والے بھی بتاتے ہیں کہ بچہ یہ فلاں کی ایکسرسائز ہے اور ایسے اس کا جواب نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کا فرمان ہو اور ہم کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں کون سی باتیں بتاؤں؟ اگر یہی روایات ہماری شب برات کی زندہ رہی تو یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے کبھی کرپشن نہ ہو۔ وہ تو ڈھونڈ رہا ہے کہ ایسی کوئی رات ملے کہ ہم پوری رات عبادت کر لیں، اور یہ روزانہ کی جھنجھٹ، روزانہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا اور فجر کے اندر نماز پڑھنا، یہ اتنی پابندی اپنی جھنجھٹ نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ ایک ہی مرتبہ میں جست لگاؤ اور بیڑا پار کر دو، اور وہی مل جاتا ہے۔ میرے دوست، میرے ساتھی، ہم نادانی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے جانکاری میں یہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی گناہ کا ہو جانے سے بہتر ہے ایسی عبادت۔ اگر ایسی آپ عبادات کر رہے ہیں تو اپنے درمیان، اپنے سماج کے درمیان، اپنے نسلوں کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان ایک ایسی روایات کو کھڑا کر رہے ہیں کہ ان نسلوں کو وہاں سے بچانا اور بچا کر صحیح بات پر اور صحیح ڈگر کے اوپر لے کر آنا بڑا مشکل کام ہے۔ کیونکہ جب گناہ کرنے والا جب تائب ہوتا ہے اور اس کے دلوں کے اندر انگڑائیاں جنم لیتی ہیں، میں بڑا گنہگار بن کر آیا اور اپنا سر سجدے میں ڈال کر یہ کہتا ہے کہ مالک میں بڑا گنہگار بن کر آیا، تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے بچوں کو اگر اس جگہ پہ چھوڑا ہے کہ ایک رات میں پوترا حاضر ہو جائے، تو یاد رکھیے اللہ کبھی بڑے عجیب غریب چیز ہے۔ اگر بات اس کی ذکر ہوتی تو میں یہیں تک اسٹاپ کرتا۔ یہ پوزیٹیو پیدا کرنے کے لیے نگیٹو چیزوں کو نکال کر پھینک دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے کسان کو نہیں دیکھا جب کوئی دانا اپنے فیلڈ میں ڈالتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، اور اس کے اندر سے جو خضرو پودے ہیں، جو کنکڑ اور پتھر ہیں، جو ناہموار چیزیں ہیں، اس کو اپنے فیلڈ سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ جب تک ہم اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، اپنی سوسائٹی سے یہ نیگیٹو چیزیں نہیں ہٹائیں گے تب تک پوزیٹو چیزیں کے امکانات بند ہو جائیں گے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، ہمیں کیسے استقبال کرنا چاہیے؟ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہم اسی طریقے سے ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی تراویح مل جائے کہ 3 دن والی سپر فاسٹ، کوئی کیا نام ہے چھت کے اوپر ہو رہی ہو، کوئی جو ہے پارکنگ کے اندر ہو رہی ہو، کوئی ایسا حافظ ملے مار تو الٹ پلٹ کے ختم کر دے 3 دن میں، روز آنا کا جھنجھٹ ختم۔ جو روایات ہم نے شب برات کو منائی تھی، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اسی ڈگر سے مبارک میں ہم اللہ کے کلام کو سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے خدا کو اس مسجد کے مصلیوں کے درمیان سمیٹ دیا ہے، بازاروں میں ہمارا خدا نہیں ہے۔
ہم اپنے اندر وہ مزاج کیوں نہیں پیدا کر پا رہے؟ کیونکہ ہمارے درمیان ہمارے باپ داداؤں سے یہ روایتیں چلی آ رہی ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کا دربار، بادشاہ کا دربار دیکھا ہے؟ اور اس بادشاہ کے دربار میں جب اس کے فرامین پڑھے جاتے ہیں تو باوقار انداز میں پڑھے جاتے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ کسی کو جرأت نہیں ہوتی ہے کہ لفظوں کی طرح پھٹ 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 پڑھتے۔ اگر کوئی شخص اس کے دربار میں ایسے فرامین کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ پاگل کہاں سے آ گیا، نکال دربار سے باہر۔ ہم خدا کی مسجد میں کلام اللہ کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوچیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم میرا دل یہ کہتا ہے کہ جہاں یہ 3 رکعت کی تراویح ہوتی ہے، 3 دن کی تراویح ہوتی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر عذاب نہ بھیج دے۔ قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں میرے دوست، میرے ساتھی؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آپ پوترتا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، رمضان المبارک میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہماری آپ کی خواہش ہے، یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ رات کی تنہائیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات ہو، اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں یا اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی سپر فاسٹ کی طرح قرآن پڑھا دے، 10 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، بس ہمارا جھمیلا ختم، کون جائے روزہ نہ کھڑے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ جو روایات ہیں اس مزاج کو کبھی قرآن پیدا نہیں کرتی، اس مزاج کو کبھی، آپ یقین مانیں ہمارے درمیان جو روایات ہیں تراویح کی، اس کے بارے میں بالکل معلومات ہی نہیں۔ معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر، گھر پاس میں مسجد میں ٹینٹ لگا، اور جب ساری دنیا خاموش ہو جاتی تھی، اس ٹینٹ سے نکلتے تھے رات کی تنہائیوں میں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، جا کے پیچھے سے چپکے سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بتایا آج تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اچھا میں نے پڑھنا، بس جا کر وہ بھی چپکے سے 2 دن یا 3 دن کی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جوش و خروش دیکھا کہ ہٹو یہاں سے، ہٹا دیا، کہ یہ فرض نہ ہو جائے، کہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی تراویح پھر نہیں پڑھی، بجماعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد دور آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، پورے دور میں تراویح کی نماز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ جگہ لوگ کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور گھما گھچار ہو رہا ہے، قرآن کی آوازیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ وہ بڑے منظم آدمی تھے، پوری دنیا کے اندر 22 لاکھ کلومیٹر کے اوپر رول کرنے والا اس کا دماغ، اس نے کہا ایسا نہیں پڑھو، ایک امام متعین کرو اس کے بعد۔ اور یہ کبھی روایت میں نہیں آتا کہ 20 رکعت ہی پر انہوں نے جبر کیا ہو، کیسے جبر کر سکتے ہیں؟ جس کو جتنا پڑھنا ہے پڑھو۔ ہمارے یہاں مولوی صاحب اتنی فضیلت بیان فرما دیتے ہیں 20 رکعت والی کہ 3 دن جماوڑا رہتا ہے اور اس کے بعد 3 دن کے بعد سناٹا ہو جاتا ہے۔ 17 رکعت عشاء کی نماز، 20 رکعت تراویح۔ ایک مزدور جو مزدوری کرتا ہو، کبھی مزدوری کر کے آپ دیکھیے ہڈیاں چرمرا رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اتنی بڑی بڑی رکعتیں پڑھنے کے لیے کبھی نہیں پڑھے، بس اس کی استطاعت ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں کھل کر یہ کہتا ہوں، اس کو متعین نہیں کرو۔ جس کو 8 پڑھنا ہے وہ 8 پڑھے، جس کو 20 پڑھنا ہے وہ 20 پڑھ لے، اور جس کو اس سے زیادہ پڑھنا ہے اس کو زیادہ پڑھ لے۔ ہمارے یہاں سماج میں یہی لڑائیاں چالو ہوتا ہے، میری والی صحیح ہے، تمہاری والی غلط ہے۔ ہم نے اپنے دین کو پتہ بنانا ہے، ایک نفلی چیز تھی، اس میں بھی ہم نے لڑائی چالو کر دیا۔ جس کو جتنی استطاعت ہو، جتنی عبادت کرتا ہوں، میں کبھی منع نہیں کرتا ہوں، لیکن جبر کرنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ جبر کریں۔ اگر تراویح نہیں پڑھے تو رمضان کا روزہ بھی قبول نہیں، بات روایت تو ایسی بھی بیان کر دیا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں،
المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اور اسی شعور کے ساتھ پڑھیں جس شعور کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، جس شعور کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پڑھا ہے، اور پھر اسی طریقے سے قرآن پاک کو بھی اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے، آپ اپنے گھروں میں، اپنی نسلوں کو، اپنے پڑوس میں، اپنے سماج میں جا کر دے دیجیے۔ اگر آپ کا یہ چھوٹا سا بھی عمل ہوگا، آپ یقین مانیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا کر آپ کو عطا فرمائے، کیونکہ دین کے اندر ایک بیلنس پیدا کر دینا، دین کا ایک شعور پیدا کر دینا، دین کو صحیح رخ پہ لا کر ڈال دینا، یہ سب کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کو